رمضان شریف کی آج 27ویں تاریخ ہے۔ گویا کہ 27 روزے ہمارے پورے ہونے کو آ گئے اور اس مبارک مہینے کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع، الوداعی جمعہ۔ الوداعی جمعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رمضان شریف کا آخری جمعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور کسی مہینے میں آخری جمعہ نہیں آتا ہے۔ ہر مہینے میں آخری جمعہ آتا ہے، ہر مہینے میں آخری بدھ آتا ہے، ہر مہینے میں آخری سنیچر آتا ہے، ہر مہینے میں آخری جمعرات آتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جمعہ کا اپنا ایک اسپیشلی مقام ہے سید الایام ہونے کے ناطے۔ یہ سارے دنوں کا سردار ہے اور رمضان شریف کا خصوصیت سا جو جمعہ ہوتا ہے اس میں کچھ زیادہ ہی فضیلت اور برکت ہوتی ہے۔ تو الوداع اس حوالے سے کہ اب اگلے سال رمضان شریف کا جمعہ یا رمضان شریف کا پہلا جمعہ یا الوداعی جمعہ یا پہلی شب یا پہلا دن ملے گا ہمیں کہ نہیں ملے گا، اس بات کی ہم میں سے کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ ہے الوداعی جمعہ کا مطلب۔ رمضان شریف بھی اللہ کے دربار میں روزہ دار جو لوگ ہوتے ہیں نا، جنہوں نے روزے کا حق ادا کیا ہے، وہ روزہ ان بندوں کے لیے اللہ کی جناب میں سفارش کرے گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ روزوں کی شفاعت اللہ قبول کرے گا اور روزوں کی شفاعت کی بنیاد پر روزہ دار جنت میں جائے گا۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا ہے کہ ہم میں سے کس نے روزے کا حق ادا کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ قرآن شریف بھی اللہ کی جناب میں شفاعت کرے گا اپنے تلاوت کرنے والے کے لیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن سفارش کرے گا اللہ سے کہ اللہ اس بندے نے رمضان شریف کے مہینے میں کثرت سے میری تلاوت کری، اپنے آپ کو نیند سے روکے رکھا، غور و فکر کیا، تیرے ذکر و فکر میں رہا، تو میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کر لے۔ تو آقا فرماتے ہیں اللہ قرآن کی شفاعت قبول کرے گا اور جس نے قرآن کا حق ادا کیا ہے قرآن اسے بخشوا کر جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ بھی ہمیں اور آپ کو سوچنے کا مقام ہے کہ ہم میں سے کس نے قرآن کا حق ادا کیا ہے، اور یہ ہم اپنے دل سے فیصلہ پوچھ سکتے ہیں۔ دل جواب دے دے گا کہ ہم میں سے کس نے حق ادا کیا ہے۔ اللہ فرماتا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، مصطفیٰ میرے بندوں کو خبر دے دو، بتا دے دو، ان کو انفارمیشن کر دو کہ اللہ بہت زیادہ بخشش کرنے والا، رحمتیں کرنے والا ہے۔ ہمیں خبردار کیا گیا ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے اور اللہ رحمت کرنے والا ہے۔ تو طلب رحمت کے لیے، اللہ کی بخشش طلب کرنے کے لیے ہمیں سے ہر مسلمان کو اللہ کے رسول نے وہ طریقہ بتایا ہے کہ ہم کیسے خدا کی رحمت طلب کر سکتے ہیں، ہم کیسے اللہ کی بخشش پا سکتے ہیں۔ پہلے بتایا گیا تھا کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کے پروانہ ملنے کا ہے۔ تیسرے کے اندر ہم لوگ چل رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہمیں بخشش کا پروانہ مل جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، ہمیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہماری اولادیں، ہمارے بہن بھائی، ہمارے خاندان کے لوگ قرآن پڑھ پڑھ کر کے آپ کو بخشوا لیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہ اولادیں آپ کے قرآن پڑھیں گی آپ کے لیے جو آج آپ کے کہنے پہ نماز نہیں پڑھتی، یا آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے قرآن پڑھیں گی جو آپ کے کہنے پہ
وہ نماز نہیں پڑھتی ہیں، قرآن نہیں پڑھتی ہیں جو اولادیں، وہ آپ کے مرنے کے بعد کیا ان کے دل میں یہ ذوق بیدار ہوگا لا ابا کی بخش کے لیے قرآن پڑھ لیتے ہیں؟ یہ رشتہ دار آپ کے لیے کیا دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے خاندان کے رشتہ دار لوگوں کو بخش دے؟ اور یہ وہ رشتہ دار جن کی لڑائیاں آپ کی اب تک ختم نہیں ہوئی، ہماری آپ کی، کوئی 20 سال سے مقدمہ لڑ رہا ہے، کوئی 25 سال سے لڑ رہا ہے، کوئی 30 سال سے لڑ رہا ہے، کیا ان سے ہی آپ توقع رکھتے ہیں کہ یہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے خاندان کے لوگ آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگیں گے اور آپ کے لیے ایک فاتحہ پڑھیں گے کر کے، جو آج دین پر آنے کی وجہ سے آپ کا مذاق اڑاتے ہیں؟ یہ بہن بھائی کیا آپ کے لیے صدقہ خیرات کریں گے؟ جو عید اور عید کے موقع پہ آپ سے ملنے آتے ہیں عیدی لینے کے لیے، او غافل انسان، او خدا کو بھولے ہوئے بندے، اللہ کی ڈگر سے ہٹ کر چلنے والے مسلمان، کہاں بھولا بسرا ہے؟ کس پر تیرا بھروسہ اور اعتماد ہے کہ تیرے مرنے کے بعد یہ بخشوا لیں گے؟ وہ زمانے لد گئے جب اولادیں باپ کی قدر کرتی تھیں اور باپ کے مرنے کے بعد بخشش کی دعائیں کرتی تھیں، وہ زمانے لد گئے ہیں۔ اب اپنی بخشی کے لیے خود کچھ کر کے مرو، قرآن پڑھ کے مرو۔ اگر آپ نے یہ معاملہ اپنی اولادوں پہ ڈول دیا کہ میری اولادیں میری بخشش کی دعا کریں گی، میں تو پورے گاؤں میں فتنہ پھیلاؤں، بس میرا یہی کام ہے، تو بہت دھوکے میں ہیں آپ، بہت دھوکے میں ہیں۔ مرنے سے پہلے اپنے آپ کے لیے تیاری کر لو، اس لیے کہ جو اولاد تیرے مرتے ہی تیری جیب تلاشی لے، جو اولاد تیرے مرنے کے وقت ہی تیرے تجوری کی چابی چھین لے، تیرے کاغذات چھین لے تجھ سے، تو کیا اس سے توقع رکھتا ہے بندے مومن کہ یہ اولادیں تیرے لیے بخشش کی دعا کریں گے؟ سوچئے، 100 بار سوچئے۔ زمانے لگ گئے ہیں غافل انسان، خلوص کا زمانہ گزر گیا ہے، قیامت بہت قریب ہے، افراتفری کا دور ہے، یہاں لوگ زندوں کو صدیوں بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، مردوں کو کون یاد کرتا ہے؟ اپنے اسی شہر میں آپ اگر جائزہ لیں گے نا تو آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ اس کی بول چال، بات چیت، اس کا ریلیشن اپنے خاص سگے بھائی سے 50 سال سے نہیں ہے، کبھی بات چیت نہیں ہے۔ ارے ملیں گے نہیں ملیں گے؟ تو پھر کیسے آپ یہ امید لگاتے ہیں کہ یہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے خاندان، آپ کی اولادیں یہ آپ کے لیے جو ہے بخشش کی دعائیں کریں گی؟ ایسا نہیں ہے ساتھی، یہ بھی دھیان رہے، ساری کی ساری چالاکیاں صرف دنیا میں ہیں، یہ ساری ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہیں۔ اس کو بیوقوف بنا لیا، اس کو ٹوپی پہنا دی، اس کو الو بنا دیا، اس کی ہوٹنگ کر لی، اس کے پیچھے لگ گئے، یہ سارا گرا دھرا دنیا میں رہے گا، صرف دنیا میں۔ یاد رکھنا ساتھیو، یاد رکھنا، 100 بار آپ کو یہ تنبیہ ہے، یاد رکھنا جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں اڑ نہیں رہا ہے، اس کو لکھنے کے لیے 2 فرشتے بیٹھے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں نا 2 فرشتے ہمارے کندھے بیٹھے ہیں لکھنے کے لیے، اور اللہ خود جانتا ہے میزان عمل میدان محشر میں ترازو پہ تولا جائے گا آپ کا کردار، آپ کا نام اعمال۔ فکر کیجئے مرنے کے بعد کے زندگی کی، ہم نے کسی کو امر کا پیالہ پی کر دنیا میں جیتے نہیں دیکھا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اگر کوئی یہ پگلا سوچتا ہے کہ ہم جو ہے امر کا پیالہ پی کے آئے ہیں، ہم کبھی نہیں مریں گے، ہمارے بڑے ریلیشن ہیں، روابط ہیں، ان سے دوستی، ان سے دوستی، اللہ کا فرشتہ آئے گا نا ساری دوستی کو ملیا میڈ کر کے گلا دبوچ کے لے کے چلتا کہ نہیں چلتا؟ اب بھگتان کر اپنے زندگی بھر کے کریا کرم کا۔